الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پیغام ہے اس کو آپ وظیفہ بھی سمجھ لیں، کامیابی کا عظیم الشان اور عظیم ترین اس کو وظیفہ آپ سمجھ لیں۔ یہ خوشیوں کا بھی ذریعہ ہے، انسان کی عمر میں بھی اس کی وجہ سے برکت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کی مصیبتیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اور انسان کو اگر میں یہ کہوں، اللہ رب ذوالجلال نے پیدا ہی اسی وجہ سے کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کے لیے، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اسی کے لیے پیدا کیا، مطلب اپنی عبادت کے لیے۔ تو ناظرین، آج کا جو یہ ہمارا پیغام ہے یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز کی وجہ سے ہمارے کون کون سے مسائل اللہ رب الجلال حل فرما دیتے ہیں، اور کون کون سی خوشیاں اور کون کون سے اس کی برکات، اس کی رحمتیں، برکت اللہ رب الجلال اپنے نمازی شخص بندے کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ تو آج کل مسلمان اگر پریشان ہے، بیمار ہے، مایوس ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مسلمان جو ہے مسجدوں کو آباد کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے مسجدوں کو ویران کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو بھی، ان کے گھروں کو بھی ویران کر دیا ہے۔ جی، جو شخص، اگر ہم اللہ رب الجلال کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو اللہ رب الجلال کبھی بھی ہمارے گھروں کو آباد نہیں کریں گے۔ تو نماز کی اہمیت، دل میں پیدا ہونا، دل میں نماز کی اہمیت کا ہونا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، مسجد میں ہم کیسے جائیں گے؟ تو نماز کے فوائد ہمارے سامنے ہے، مگر ہمارا یقین کمزور ہے، یقین مضبوط نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کو کون کون سی نعمتیں اللہ رب الجلال اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ برکتیں کون سی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ رب الجلال کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب الجلال 5 طرح سے اس شخص کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں، 5 طرح سے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یا آپ غور سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کے اوپر اللہ رب الجلال عطا فرما دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ انسان کا جو رزق ہے، رزق کی جو تنگی ہے، اللہ رب الجلال اس رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رزق سے مراد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا یہ رزق نہیں ہے۔ صرف ہم کھانے پینے کو رزق سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ صرف کھانا پینا انسان کا رزق نہیں ہے، بلکہ انسان کی صحت، بیماری کا نہ ہونا، گھر میں خوشیوں کا آنا، ناراضگیوں کا نہ ہونا، آپس میں اتفاق کا ہونا، کاروبار میں برکت کا ہونا، دل کا سکون، دل کا چین، اور ہر طرح کی نعمت، ہر وہ نعمت، ہر وہ راحت جو آپ کو حاصل ہے وہ آپ کا رزق ہے۔ اس کو آپ رزق کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں۔ تو ان تمام رزق کی جو تنگیاں ہیں، اللہ رب الجلال ان تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہماری ضرورت بھی یہ ہے، اسی کے لیے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پوری کائنات میں جو گردش ہے، جو گردش ایام ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے طور طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا رزق جو ہے وہ اپنے رزق کو حاصل کر سکے۔ کوئی بیرون ملک کا سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اندرون ملک گھر چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ صرف رزق کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، رزق کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ رب الجلال نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس چیز کے اوپر رزق ملنے کا وعدہ ہے اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو نماز ہم پڑھیں گے، جہاں پہ ہم رزق کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم کمائیں گے، لاکھوں کروڑوں میں کمائیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پیسہ ہاتھ میں آئے گا لیکن ہم اس پیسے سے کچھ
کام نہیں کر سکیں گے، ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی، ہمارے اوپر جو قرضے آ رہے ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ رزق میں برکت اس سے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھنا چھوڑ دے تو اس کی کسی بھی یعنی کام میں برکت نہیں رہتی۔ تو یہ پہلا کام اللہ رب الجلال یہ پہلا انعام عطا فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا انعام، انسان جب دنیا سے جائے گا تو قبر میں جانا ہے، تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کا عذاب انتہائی سخت، قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قبر کا جو عذاب ہے اس کو میں دور فرما دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قبر کے عذاب کو شخص سے، نمازی شخص سے دور فرما دیتے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ قبر سے جب اٹھیں گے تو میدان حشر کی طرف جانا ہوتا ہے، سب نے، ہم سب جائیں گے، اولین آخرین میدان حشر میں جائیں گے۔ وہاں پر بندے کے کچھ اعمال کسی کو اللہ پاک دائیں ہاتھ میں دیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ تو اللہ رب الجلال اس وقت میدان حشر میں اعمال نامے جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، دائیں ہاتھ میں۔ تو یہ انسان خوش قسمت انسان ہوگا، بڑا خوش ہوگا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، دائیں ہاتھ میں اعمال کا ملنا، نامہ اعمال کا۔ تو یہ تیسرا انعام ہو گیا۔ چوتھا انعام پل صراط سے یہ بجلی کی طرح گزرے گا۔ جیسے بجلی ہم بٹن دباتے بجلی لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی آتی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ پل صراط کراس کرے گا۔ پل صراط جو ہے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق 1500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال نیچے، 500 سال اوپر، 500 سال نیچے، یا آپ سیدھا سمجھ لیں۔ تو یہ 1500 سال بعض روایت میں آتا ہے۔ تو یہ فاصلہ جو ہے انسان بہت جلد مطلب بجلی کی طرح کراس کرے گا، اس کو گزرے گا یہاں سے۔ پانچواں انعام، بغیر حساب کتاب یہ شخص جنت میں داخل ہو، اس کے ساتھ حساب کتاب اللہ رب الجلال نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے صرف اور صرف اللہ رب الجلال نماز کے اوپر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ خواتین جو ہے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، مرد حضرات جو ہے 10 سال سے اوپر، 10 سال کے جتنے بھی بچے ہیں اس سے اوپر ہیں، وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر طرح کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام احباب اس پیغام کو شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب الجلال آپ سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جتنی ضروریات ہیں، جائز ضروریات و حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ اگر اس چینل کے اوپر اب نیا ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے طرف سے ہم جو عمل بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا خصوصی کوئی خاص مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مسائل ہے، یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی وظائف پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر دیا ہوا ہے اسکرین کے اوپر، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے مسائل آپ کو حل کروائے جائیں گے، وظائف آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ۔ کوئی کسی کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔